بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہجرت کا سفر طے کر کے اپنے مسکن کی طرف پہنچے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی تعمیر کی فکر ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تعمیر کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے کہ مسجد نبوی کہاں پر ہے اور اس کی تعمیر کس کی زمین پر ہوئی اور یہ زمین کس کی تھی اور کس سے خریدی گئی۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اللہ کے حکم سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس رکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں قیام کا ارادہ فرمایا۔ روایات میں آتا ہے بنی نجار کے ہاں اترنے کے بعد ان کی بچیوں نے دف ہاتھ میں لے لیے اور خوشی سے سرشار ہو کر بجانے لگی اور یہ گیت گانے لگی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں اور کس قدر خوشی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور ان کے نزدیک آئے اور فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے رہے جب تک مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 11 ماہ وہاں ٹھہرے رہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ساتھ میں اکثر مہاجرین بھی تھے۔ مدینہ منورہ آنے پر مہاجرین کے لیے انصاری مہاجرین کا جو جذبہ تھا وہ قابل دید تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ مہاجرین میرے ہاں ٹھہریں۔ انصاری مسلمانوں نے نہ صرف انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا بلکہ انہیں اپنے مال و دولت وغیرہ ہر چیز میں شریک کر لیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور حضرت اسد رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی اور وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے، اور جس جگہ نماز ادا کی جاتی تھی اس زمانے میں وہ جگہ بھی اس کے قریب ہی پائی جاتی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی تھی، اس پر چھت وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اسی جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں کی تھی اور حضرت اسد رضی اللہ عنہ ان کے سرپرست تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ معاذ بن افرا ان کے سرپرست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان لوگوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں وہ زمین کا ٹکڑا خرید لیا گیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ ناظرین، کیا قسمت پائی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلایا اور زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ زمین آپ کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر نبی علیہ السلام نے ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار دے کر زمین کا وہ ٹکڑا لے لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ 10 دینار ان 2 بچوں کو دے دیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا اور اینٹیں بنانے کا حکم دیا۔ پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے پہلی اینٹ رکھی اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اینٹ کے برابر ایک اور اینٹ رکھ دی۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر ایک چوتھی اینٹ رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مستدرک حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اب پتھر لگانا شروع کر دیں۔ پھر مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے اور بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ 4.5 فٹ گہری تھی۔ اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی تو دونوں جانب کی دیواریں بنا کر اوپر کھجور کی ٹہنی کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی بہت کم تھی۔ اس وقت کہتے ہیں ان حالات میں کچھ انصاری مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا۔ وہ مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال سے مسجد بنائیے، اس کو آراستہ کیجیے، ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجد کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے، لوگ مسجد میں آرائش اور زیبائش کرنے لگیں گے۔ یہود اور انصاری اپنے کنیساؤں اور گرجوں میں زیب و زینت کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی۔ اس پر بہت تھوڑی سی مٹی تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر تک آتا، یہ پانی مٹی ملا ہوا ہوتا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہوتا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم کر دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس سے پانی نہ ٹپکا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ ناظرین، کہا جاتا ہے مسجد کی تعمیر میں تمام مہاجرین اور انصار نے حصہ لیا تھا، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کے لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارک غبار آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو وہ زیادہ جانساری سے اینٹیں ڈھونے لگے، یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا باقی صحابہ کرام ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا، اے عمار، تم بھی تو اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بہت صفائی پسند تھے، وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ جب وہ پتھر اٹھا کر چلتے تو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں، اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً وہ مٹی جھاڑتے اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ان کو دیکھ کر مسکراتے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں مسجد کی تعمیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا گیا۔ مسجد کا فرش پہلے بھی کچا تھا، پھر اس پر کنکریاں بچھا دی گئی۔ یہ اس لیے بچھائی گئی کہ ایک روز بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا۔ اب جو بھی آتا اپنی جوتیوں میں کنکریاں بھر کے لاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سارا فرش کنکریوں کا بچھا دیں۔ ناظرین، جب مسلمان زیادہ ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو توسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے یہ زمین جنت کے ایک مکان کے بدلے میں خرید لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری یہ مسجد سنا کے مقام تک بھی بن جائے گی، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تب بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ ناظرین، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ اس کے بعد ہر زمانے میں اس کی توسیع ہوتی رہی اور سلسلہ جاری رہا اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔
ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔